اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ظہور قدسی۔ خمنستان دہر میں بارہا روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ چرخ نادرہ کار نے کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ ولادت۔ لیکن آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے جس کے انتظار میں پیر کوہن سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ سیاگان فلک اسی دن کے شوق میں ازل سے چشم برا تھے۔ چرخ کوہن مدتہائے دراز سے اسی زبہ جان نواز کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدل رہا تھا۔ کارکنان قضاء و قدر کی بزم آرائیاں، عناصر کی جدت ترازیاں، ماہ و خورشید کی فروغ انگیزیاں، ابروباد کی تروستیاں، علم قدس کے انفاس پاک، توحید ابراہیم علیہ السلام، جمال یوسف علیہ السلام، معجز ترازی موسیٰ علیہ السلام، جان نوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ متاع ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گے۔ آج کی صبح وہی صبح جان نواز، وہی ساعت ہمایوں، وہی دور فرخ فال ہے۔ ارباب سیر اپنے محدود پیرائے بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسرا کے 14 کنکرے گر گئے، آتش کدائیں فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسرا نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم اور چین کے کسر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش فارس نہیں بلکہ عجیم شر، آتش قدع کفر، آذر قدع گمراہی سرد ہو کر رہ گئے۔ صنم خانوں میں خاک اڑنے لگی، متقدے خاک میں مل گئے، شیراز مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزاں دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے، توحید کا غلغلہ اٹھا، چمنستان سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعاعیں ہر طرف پھیل گئیں، اخلاق انسانی کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشائے آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین، شمسہ نا مسند ہفت اختراں، ختم رسل، خاتم پیغمبراں، احمد مرسل کے خد خاک اوست، ارد و جہاں بستہ فترا کے اوست، امی و گویا بے زبان فصیح، از الف آدم علیہ السلام و میم مسیح، رسم ترنج است کے در روزگار، پیش دہر میوہ پس آرد بہار۔ عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرمائے، عزت و اجلال ہوا۔ اللہم صلی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ تاریخ ولادت۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز 2 شنبہ مطابق 20 اپریل 571 سن میں ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا گیا اور عالم طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ رضاعت۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد صوبیہ نے دودھ پلایا جو عبداللہب کی لونڈی تھی، حلیمہ سعدیہ۔ صوبیہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے روسا اور شرفا شیر خوار بچوں کو اطراف کے قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فساد کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ شرفائے عرب نے مدت تک اس رسم کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ بنو امیہ نے دمشق میں پائے تخت قائم کیا اور شاہانہ شان و شوکت میں کسریٰ اور کیسر کی ہمسری کی۔ تاہم ان کے بچے صحراؤں میں بدوؤں کے گھر میں پلتے تھے۔ ولید بن عبد الملک خاص اسباب سے نہ جا سکا اور حرم شاہی میں پلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاندان بنو امیہ میں صرف ولید ہی ایک شخص تھا جو عربی صحیح نہیں بول سکتا تھا۔ غرض دستور مذکورہ کی بنا پر سال میں 2 مرتبہ دیہات سے شہر میں عورتیں آیا کرتی تھیں اور شرفائے شہر اپنے شیر خوار بچوں کو ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ اس دستور کے مطابق آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے چند روز بعد قبیلہ حوازن کی چند عورتیں بچوں کی تلاش میں آئیں۔ ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ اتفاق سے ان کو کوئی بچہ ہاتھ نہیں آیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے ان کو مقرر کرنا چاہا تو ان کو خیال آیا کہ یتیم بچے کو لے کر کیا کروں گی، لیکن خالی ہاتھ بھی نہ جا سکتی تھی، اس لیے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست قبول کی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئیں۔
ان کی ایک صاحبزادی تھی جن کا نام شیما تھا۔ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت انس تھی، وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلایا کرتی تھی۔ 2 برس کے بعد حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں لائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مائدہ کے سپورٹ کیا، لیکن چونکہ اس زمانے میں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا کہ واپس لے جاؤ، چنانچہ دوبارہ گھر میں لائیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کتنے برس رہے۔ ابن اسحاق نے وثوق کے ساتھ 6 برس لکھا ہے۔ حوازن کا قبیلہ فصاحت و بلاغت میں مشہور ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد کی زبان ہے۔ بنی سعد حوازن ہی کے قبیلہ کو کہتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ عہد نبوت میں جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ یہ دلچسپ واقعات آگے آئیں گے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حلیمہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وفات پا گئیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ ابن ابی خثیمہ نے تاریخ میں، ابن جوزی نے ہدہ میں، منظری نے مختصر سنن ابی داؤد میں، ابن حجر نے اصابہ میں ان کے اسلام لانے کی تصریح کی ہے۔ حافظ مغلطائی نے ان کے اسلام پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جس کا نام التحفۃ الجیمہ فی اسباب اسلام حلیمہ ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی باپ کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مکہ میں آئے اور اسلام لائے۔ حارث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تم کیا کہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں وہ دن آئے گا کہ میں آپ کو دکھا دوں گا کہ میں سچ کہتا ہوں۔ حارث مسلمان ہو گئے۔ رضائی بہن بھائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 رضائی بھائی بہن تھے جن کے نام یہ ہیں: عبداللہ، انیسہ، حذیفہ اور حذافہ، جو شیما کے لقب سے مشہور تھیں۔ ان میں سے عبداللہ اور شیما کا اسلام لانا ثابت ہے، باقیوں کا حال معلوم نہیں۔ مدینہ کا سفر۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ گئیں، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننہال خاندان نجار میں تھیں، وہیں ٹھہریں۔ اس سفر میں ایمن رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھیں، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اس ننہالی رشتہ کی وجہ سے مدینہ گئی، لیکن یہ رشتہ دور کا رشتہ تھا۔ قیاس میں نہیں آتا کہ صرف اتنے سے تعلق سے اتنا بڑا سفر کیا جائے۔ میرے نزدیک بعض مورخین کا یہ بیان صحیح ہے کہ حضرت آمنہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھیں، جو مدینہ میں مدفون تھے۔ بہرحال 1 مہینہ تک مدینہ میں مقیم رہیں۔ واپس ہوتے ہوئے جب مقام ابوا میں پہنچی تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئی۔ ایمن رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیام مدینہ کی بہت سی باتیں یاد رہ گئی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کے زمانہ میں ایک دفعہ بنو عدی کے منازل پر گزرے تو فرمایا کہ اسی مکان میں میری والدہ ٹھہری تھی، یہی وہ تالاب ہے جس میں نے تیرنا سیکھا تھا، اسی میدان میں میں انیسہ ایک لڑکی کے ساتھ کھیلا کرتا تھا۔ عبد المطلب کی کفالت۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دامن تربیت میں لیا، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور حجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت میں روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو جس خوبی سے ادا کیا، اس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ یہ واقعہ خاص طور پر لحاظ رکھنے کے قابل ہے کہ عبد المطلب کی موت نے بنو ہاشم کے رتبہ امتیاز کو دفعتاً گھٹا دیا، اور یہ پہلا دن تھا کہ دنیاوی اقتدار کے لحاظ سے بنو امیہ کا خاندان بنو ہاشم پر غالب آ گیا۔ عبد المطلب کی مسند ریاست پر اب حرب متمکن ہوا، جو امیہ کا نامور فرزند تھا۔ مناسب ریاست میں سے صرف سقایا یعنی حجاج کو پانی پلانا عباسی کے ہاتھ میں رہا، جو عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے مختلف ازواج سے تھے۔ ان میں سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور ابو طالب ماں جائے بھائی تھے، اس لیے عبد المطلب نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب ہی کی آغوش تربیت میں دیا۔ ابو طالب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ سوتے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر سوتے اور باہر جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ فرانس کے ایک نامور مورخ نے لکھا ہے کہ ابو طالب چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل رکھتے تھے، اس لیے ان سے بکریاں چرانے کا کام لیتے تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ عرب میں بکریاں چرانا معیوب کام نہ تھا۔
بڑے بڑے شرفا اور عمرہ کے بچے بکریاں چراتے تھے۔ خود قرآن مجید میں ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ۔ ترجمہ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ عالم کی گلابانی کا دیباچہ تھا۔ زمانۂ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سادہ اور پرلطف مشغلہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضوان اللہ علیہم کے ساتھ جنگل میں تشریف لے گئے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم جھڑ بیریاں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خوب سیاہ ہو جاتے ہیں زیادہ مزے کے ہوتے ہیں۔ یہ میرا اس زمانہ کا تجربہ ہے جب میں بچپن میں یہاں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ شام کا سفر۔ ابو طالب تجارت کا کاروبار کرتے تھے۔ قریش کا دستور تھا سال میں ایک دفعہ تجارت کی غرض سے شام کو جایا کرتے تھے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوئی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ عام مورخین کے بیان کے موافق بحیرہ کا مشہور واقعہ اسی سفر میں پیش آیا۔ اس واقعے کی تفصیل اس طرح بیان کی گئی ہے کہ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانگاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ یہ روایت مختلف پیرایوں میں بیان کی گئی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ اس روایت سے جس قدر عام مسلمانوں کو شغف ہے اس سے زیادہ عیسائیوں کو ہے۔ سر ولیم میور، ڈریپر، مارگولوس وغیرہ سب اس واقعہ کو عیسائیت کی فتح عظیم خیال کرتے ہیں اور اس بات کے مدعی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب کے حقائق کو اسی راہب سے سیکھے اور جو نکتے اس نے بتا دیے تھے انہی پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد اسلام کی بنیاد رکھی اور اسلام کے تمام عمدہ اصول انہی نکتوں کے شروع سے حواشی ہیں۔ عیسائی مصنفین اگر اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تو اس طرح ماننا چاہیے جس طرح روایت میں مذکور ہے۔ اس میں بحیرہ کی تعلیم کا کہیں ذکر نہیں۔ قیاس میں بھی نہیں آ سکتا کہ 10-12 برس کے بچے کو مذہب کے تمام وقائع سکھا دیے جائیں، اور اگر یہ کوئی خرق عادت تھا تو بحیرہ کی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتبار ہے۔ اس روایت کے جس قدر طریقے ہیں سب مرسل ہیں، یعنی راوی اول واقعے کے وقت خود موجود نہ تھا اور اس راوی کا نام نہیں بیان کرتا جو شریک واقعہ تھا۔ اس روایت کا سب سے زیادہ مستند طریقہ یہ ہے کہ جو ترمذی میں مذکور ہے۔ اس کے متعلق 3 باتیں قابل لحاظ ہیں۔ نمبر 1، ترمذی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کہ حسن اور غریب ہے، اور ہم اس حدیث کو اس طریقہ کے سوا کسی اور طریقہ سے نہیں جانتے جس کا مرتبہ صحیح حدیث سے کم ہوتا ہے، اور جب غریب ہو تو اس کا رتبہ اس سے بھی گھٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، اس حدیث کا ایک راوی عبداللہ بن عمروان ہے، اس کو بہت سے لوگوں نے اگرچہ ثقہ بھی کہا ہے لیکن اکثر اہل فن نے اس کی نسبت بے اعتباری ظاہر کی ہے۔ علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں لکھتے ہیں کہ عبد الرحمن منکر حدیثیں بیان کرتا ہے، جس میں سب سے بڑھ کر منکر وہ روایت ہے جس میں بحیرہ کا واقعہ مذکور ہے۔ نمبر 3، حاکم نے مستدرک میں اس روایت کی نسبت لکھا ہے کہ یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط کے مطابق ہے۔ علامہ ذہبی نے تلخیص المستدرک میں حاکم کا یہ قول نقل کر کے لکھا ہے کہ میں اس حدیث کے بعض واقعات کو موضوع جھوٹا اور بنایا ہوا خیال کرتا ہوں۔ نمبر 4، اس روایت میں مذکور ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سفر میں شریک تھے، حالانکہ اس وقت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود بھی نہ تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے۔ نمبر 5، اس حدیث کے آخری راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ شریک واقعہ نہ تھے اور اوپر کے راوی کا نام نہیں بتاتے۔ ترمذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ سند مذکور ہے وہ مرسل یا معزل ہے، یعنی جو روایت مرسل ہے اس میں تابعی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے کسی صحابی کا نام نہیں لیتا ہے، اور جو روایت موزل ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے 2 راوی جو تابعی اور صحابی ہیں دونوں کا نام نہیں لیتا ہے۔ نمبر 6، حافظ ابن حجر روایت پرستی کی بنا پر اس حدیث کو صحیح تسلیم کرتے ہیں، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت بدایت غلط ہے، اس لیے مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیا ہے۔ لیکن حافظ ابن حجر کا یہ عادہ بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام راوی قابل سند ہیں۔ عبد الرحمن بن غزوان کی نسبت خود انہی حافظ ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں لکھا ہے کہ وہ خطا کرتا تھا، اس کی طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے ممالک کی روایت نقل کی ہے۔ ممالک کی ایک روایت ہے جس کو محدثین جھوٹ اور موضوع خیال کرتے ہیں۔